بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک روز نبی کریم اپنے صحابہ کو اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر بیان فرما رہے تھے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اور اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی یہ مبارک کلمات 13 مرتبہ پڑھ لے گا تو ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو، تو ان 13 کلمات کو پڑھنے سے تمام شیطانی وار خطا ہو جائیں گے اور دنیا و ما فیہا کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں اس سے محفوظ مامون رہیں گی۔ وہ 13 کلمات اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا کہ جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 13 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور ان کلمات کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ میں رہتا ہوں۔ دوستو، جب جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبہ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا تو بلا شبہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس کی پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن ہو، وہی آپ کی محبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ دوستو، ایک جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کھجوروں کے درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ میرے لیے پردہ اور حفاظت بن جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنتے ہی درختوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا اور پتھر بھی سرکنے لگے، حتیٰ کہ وہ درخت اور پتھر ایسے آپس میں جڑ گئے کہ ایک دیوار کی طرح بن گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ شریف کی قریبی آبادیوں کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ جس بھی پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے وہی آپ کو سلام و نیاز پیش کرتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی رسالت کا پیام لے کر حاضر ہوئے
تو وہ بھی جس راستے سے گزرے تمام درخت اور پتھر انہیں مبارکباد دیتے اور سلام عرض کرتے۔ ان کی دعا پر مکانات اور دروازوں تک نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیہاتوں کو اسلام کی دعوت فرمائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی کون پیش کرتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کے اسلام میں داخل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے کنارے ایک بول کے درخت کو اشارہ فرمایا۔ وہ زمین چیرتا ہوا سب کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے آ کر رک گیا اور آپ کے رسول برحق ہونے کی گواہی بھی دی، اور پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا تو وہ عرابی اپنے خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک اور عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تاکہ اس کے لیے نشان ہدایت بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک درخت کے پاس جانے اور اسے آپ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ عرابی گیا اور اس درخت کو آپ کا پیغام دیا۔ وہ درخت فرمان رسول مانتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ ببول یا بیری کا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے لیے حاضر ہوا، آپ کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے دعوی نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت۔ تو اسی وقت آپ کی بارگاہ میں وہ درخت جوڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس کے چلنے سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب جنات نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک مرتبہ طائف کے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے۔ اندھیرا کافی گہرا تھا۔ آپ کے راستے میں ایک بیری کا درخت آ گیا، لیکن جب آپ اس کے قریب گئے تو وہ درخت خود بخود دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ کا رستہ صاف کر دیا۔ جب تھوڑا سفر اور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں ایک درخت کی ٹہنی کو آواز دی اور وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی زمین کو چیرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو دینے والا اور روکنے والا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکی رہی۔ پھر آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پانے کی غرض سے آپ سے کوئی دلیل طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موجودگی میں کھجور کے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور پھر آپ کے حکم سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کے خشک درختوں پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تو ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے جو سب کا جانا پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا تو حاضرین مجلس نے اس کھجور کے تنے میں سے اونٹ کی آواز کے مشابہ آواز سنی، حتیٰ کہ پوری مسجد اس کے رونے اور فریاد کرنے سے لرز اٹھی۔ اس کی انکساری اور آہ و بکا سے لوگ بھی رونے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس تنے کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اگر آپ اسے تسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک اسی کیفیت میں رہتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے گلے سے لگایا اور پھر حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس چلا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں واپس ان درختوں میں سے کر دیا جائے جو تیرے ساتھی باغ میں پھل دیتے ہیں؟ تیری شاخیں جڑیں، پتے سب ہی دوبارہ اگ آئیں، تیرے ساتھ بھی دوسرے درختوں کی طرح کھجوروں کے گچھے لگیں گے۔
اور اگر اس کی بجائے تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں گاڑ دوں تو اس سوکھے تنے نے عرض کیا کہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے جنتی درخت بنا دیں۔ اس نے آپ کی ابدی قدم بوسی کو ترجیح دی اور دار فنا کے مقابلے میں دار بقا کو پسند کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے میرے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے تاکہ وہ میرے ممبر سے متصل رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر نو ہوئی تو اس درخت کو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اور تھک کر ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ تب آپ نے ان سے بچا ہوا پانی طلب فرمایا اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ ڈال دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے اس پانی سے وضو کیا اور 1205 آدمیوں نے اسی طرح وضو کیا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت تھی۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ ایک چشمے کی طرف گئے، دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا جو اس چشمے کا 10واں حصہ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور ہاتھ بھی دھوئے، پھر حکم دیا کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو اس چشمے سے ایسا پانی بہہ نکلا جس سے پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ آپ کی برکت سے سب کی پیاس بجھ گئی۔ دوستو، کچھ لوگ حدیبیہ میں ایک کنویں پر گئے۔ اس وقت اس کا پانی 14 ہاتھ تھا۔ لوگوں نے اس کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، تھوڑا بہت جس قدر بھی تھا سب ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر بیٹھ گئے، خود بھی دعا فرمائی اور پاس موجود لوگوں سے بھی دعا کروائی۔ دعا کے ساتھ ہی وہ کنواں ایک دریا کی طرف یا ایک موسلا دار بادل کی طرح جوش مارنے لگا۔ سب لوگ سیر ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال لیے۔ دوستو، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں تھا، وہ آدمی ہر ایک برائی شوق سے کیا کرتا تھا، شراب پیتا، بدکاری کرتا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کے لیے موت کی دعائیں کی تھیں، اور وہ اپنی زندگی جی کر جب مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو ایک بدبودار جگہ پر پھینک دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے کفن و دفن کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اس کام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ تو ایک شرابی، زانی اور بدکار شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس کے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے اس کے کفن دفن کا حکم صادر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نہیں جانتا، ایک مرتبہ وہ شراب پی کر ایک بدبودار جگہ سے گزرا تو ایک صحیفے پر لکھا تھا، یعنی اوراق پر لکھا تھا کہ جو بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب پر درود شریف پڑھا تھا، پھر مجھے یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ لہذا دوستو، حضرت موسیٰ کے زمانے کا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر جہنم سے خلاصی پا گیا۔ دوستو، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کے فرشتے درود شریف بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل صاف، درجات بلند اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، عرش کا سایہ، حوض کوثر کا جام اور جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ درود شریف کے اوپر اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔
یعنی کہ مال دولت میں برکت، مصیبتوں غربت سے نجات، نیکیوں کی محبت اور دشمنوں پر فتح نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی نسلوں کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے، اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ الغرض درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کی تمام حاجات اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حمد و تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا و ما فیہا کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔